گا کیسے خریدے گا؟ ٹھیک ہے نا. آج ہمارا آلو جو ہے نا وہ گلیوں میں سڑکوں پہ رول رہا ہے. سٹور کے لیے صرف سیڈ ہم سٹور کرتے ہیں, باقی جو سٹاکسٹ ہے نا وہ دھاگ لگا کے 3 ماہ پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ آلو کی فصل تیار ہونے والی ہے, اب ان کا پیٹ ذمہ دار کا کیسے کاٹنا ہے. یہ ذمہ دار جو اناج پیدا کرتا ہے اور عوام کا پیٹ بھرتا ہے نا, اس کا پیٹ کاٹنے کے لیے یہ لوگ 3 مہینے پہلے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ بالکل جس طرح نے کہا تھا کہ گندم ہو یا کوئی بھی فصل ہو اس کے لیے حکومت جو بھی ہے اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو. یہ ہے کہ علی اکبر گروپ اگر کسان کو مدد کرنا چاہتا ہے, ایک ضلع میں آلو ہوتا ہے, کاڑے میں پاکستان کا 90% وہاں ڈی ہائیڈریشن پلانٹ لگائے تاکہ کسان کا آلو پر وقت خریدا میری مجبوری ہے, بریک لینی ہے میں نے. ناظرین, پروگرام تنہا نہیں کسان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ نے ہمارے پورے پروگرام کی ڈسکشن میں دیکھا کہ یہاں مختلف مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے. اس آخری سیشن کے اندر جو ایک یہاں جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق ہم اپنے جتنے بھی پینلسٹ ہیں ہر ایک کو ہم 1-1 منٹ دیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں, ان کے خیال میں جو یہاں مسائل ڈسکس ہوئے ہیں ان کا حل کیا ہے اور ایگریکلچر کو مزید بہتری کی طرف لے جانے کے لیے وہ کیا تجاویز پیش کرتے ہیں. تو جی ٹوانا صاحب, میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ 1 منٹ کے اندر ذرا پلیز کا حل بتائیے گا. ڈی ریگولیشن آف دی اکانومی, ایگریکلچر اکانومی نمبر 1, اور حکومت کا جو کام ہے وہ بیسک ریسرچ اور انفراسٹرکچر جو ہے اس کو مہیا کرنا. اس کے علاوہ حکومت اس کام ایگریکلچر کے کام میں نہ پڑے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے کسان کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں. چلیں ٹھیک. جی مغل صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو فوراً گندم کے خریداری نرخ 1400 روپے من, کماد کے 2250 روپے من, چاول کے 2000 روپے من, کپاس کے 5000 روپے من فوراً کرنے چاہیے. اگر کسان 23 روپے 75 پیسے میں گندم کلو بیچتا ہے تو آٹا کھانے والے کو اس گندم کا آٹا 25 روپے کلو ملنا چاہیے. اگر کسان 7 روپے کلو آج آلو بیچ رہا ہے تو صارف کو آلو 10 روپے کلو ملنا چاہیے. درمیان میں مڈل مین کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب اس کو کئی مرتبہ ایڈریس بھی کر چکے ہیں. عملی طور پر میاں شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی پنجاب میں پالیسیز کو بابو گراؤنڈ لیول تک نہیں جانے دے رہا. میاں صاحب کے ارد گرد کچھ خوش آمدی ٹولہ اکٹھا ہوا ہے. میری میاں شہباز شریف صاحب سے گزارش ہوگی کہ اس خوش آمدی ٹولے کے حصار سے باہر نکل آئیں. آپ سے وہ ایسے فیصلے کروا رہے ہیں جو نہ صارف کو فائدہ ہے نہ کسان کو فائدہ ہے. مڈل مین اپنا پیٹ بھر رہا ہے. مڈل مین کا خاتمہ اس موقع پر انتہائی ضروری ہے, اور گندم کی خریداری 75 لاکھ ٹن آنے والے سیزن میں ہو. 40 لاکھ پنجاب میں, 20 لاکھ پاسکو, 15 لاکھ فوڈ سندھ, اور گندم کے خریداری نرخ فوراً 1400 روپے من کیے جائیں, کیونکہ کسان کو گھر میں گندم 1300-1400 روپے میں پڑ رہی ہے. چلیں صاحب, میں نے ان کا ٹائم بھی آپ کو دیا. جی ڈاکٹر صاحب, بڑی دیر بعد آپ کی باری آئی ہے لیکن مجبوری تھی میری بھی. میں اپنے زمیندار بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ سخت گرمی برداشت کرنے والی اور کم پانی کی کمی کو برداشت کرنے والی گندم کی اقسام بہت جلد انشاءاللہ تیار کر کے آپ کی ضرورت کے لیے سامنے لائیں گے, تاکہ گندم کا جو ہے یہ ان مسائل سے بہتر طریقے سے ادابرا ہو سکے اور آپ کو بہتر پیداوار آ سکے. چلیں جی فاروق عابد صاحب, میں تو جی سمپل شاہ جی ان کو دوبارہ سے بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس 3 ایسی انفارمیشن ہے, اطلاع ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ میرے بھائیوں کے پاس نہیں ہے. ایک تو میں نے بتا دیا ہے کہ پرانے ٹیوب ویل ریپلیس کرا لو, پرانے بھرنے ہیں تو نویں لے لو دوجے لفظاں, اور کوئی پیسہ نہیں دینا. 50% گرانٹ ہے, اور 50% آپ نے ایفیشنسی کے حساب سے, کیونکہ الیکٹرک ایفیشنسی جو بل میں آئے گی وہ آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی, آپ کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا. اور اگر ایفیشنسی ہم اسٹیبلش نہیں کریں گے آپ نے انسٹالمنٹ نہیں دینی, کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی ارینجمنٹ ہے ہمارے ساتھ کہ جو ہم ٹربائن یا آپ کا جو سینٹریفیوگل پمپ لگائیں گے وہ اگر وہاں پہ میٹر لگا کے ثابت کرے گا کہ آپ کا جو میٹر کی جو پہلے بل آ رہا تھا اس سے بل 40% کم ہو گیا ہے تو پھر آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے. جی دوسری پہ آ جائیں. اچھا, دوسری اس میں یہ ہے کہ آپ کو کولڈ سٹوریج بنانے کے لیے اور گودام بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے 8% پہ لون اویلیبل ہے, جبکہ ویسے جتنے قرضے ہم دیتے ہیں 17-18% پہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ میں سے کوئی ذمہ دار اپنا گودام بنانا چاہے
اور اس کو آگے پاسکو کو یا فوڈ کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہے تو ایک ایگریمنٹ آپ کو ان کے ساتھ کرنا ہوگا, ہم آپ کو 8% پہ قرضہ دیں گے تاکہ آپ کا یہ پرابلم جو ہے اسٹوریج والا یہ ختم ہو سکے. چلے فاروق صاحب, تیسرا اس میں ہے کہ اگر آپ ان جو اپنا جتنے لوگ پرانے تھے, جتنے پرانے لوگوں میں کسی کو ڈیمیجز ہوئے ہیں, اگر آپ کے میرے خیال یہاں تو ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں آتے ہوں, ان کے لیے کہ ان کی ریسٹرکچرنگ اور ان کے جو مارک اپ ہیں ان کے اندر ریلیکسیشن کی گئی ہے. تو آپ بینکوں سے رجوع کریں کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہے, تمام بینک جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں. تو اگر یہ باقی چیزیں اگر نہ ملیں تو کم از کم آپ عسکری بینک سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹیوب ویل میں ریپلیس کرا دوں گا. پاکستان کو, ہمارے دنیا کو ایک نئے سبز انقلاب کی ضرورت ہے, اور وہ سبز انقلاب جو ہے جب اگلے 10 سال میں پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے بن جائے گا, آپ کا چائنا, انڈیا, یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد, اس کے لیے ہمیں کنزرویٹو ایگریکلچر سے نکل کے کنزرویشن ایگریکلچر پر جانا ہے. اس کے لیے ہمیں واٹر پالیسی دینی ہوگی, ایگریکلچر پالیسی دینی ہوگی تاکہ ہم وہ متعلقہ گروتھ ریٹ جو ہے اس کو قائم رکھیں. اور اس کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اس ریجن میں اس طرح کا کیا لوگوں نے صحرا آباد کیے ہیں. میرا اس پروگرام کے حوالے سے یہی. دیکھیں جی, مختصر سی بات ہے جو میں نے پہلے ہی عرض کر دی ہے کہ ایک تو زمیندار کو, فارمر کو, جیسے وکیل صاحب نے بات کی ہے کہ انشورنس دیں. جو بھی فصل بیجتا ہے, آلو بیجتا ہے, رائس بیجتا ہے, ویٹ بیجتا ہے, جو بھی فصل اس کی انشورنس ہو کہ اس کی فصل اٹھائی جائے گی, اس کو صحیح پیسے ملیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات گندم کے سلسلے میں یہ ہے کہ سٹوریج کیپیسٹی بڑھائی جائے. جو سٹوریج کیپیسٹی آپ بڑھائیں گے اس فصل کا حل ہو جائے گا. تیسری بات میں نے جو کرنی ہے مغل صاحب کے والے سے, مغل صاحب نے کہا جی کہ چودھری پرویز نے بڑے پیسے دے دیے پولیس ڈپارٹمنٹ کو. مغل صاحب کو یہ نہیں پتا کہ آج کل پولیس کو جو چیلنجز ہیں وہ پہلے نہیں ہوتے تھے. آج دہشت گردی کے ساتھ کو لڑنا پڑ رہا ہے. اور اگر آپ سونے کی سڑکیں بنا دیں, اسپتال بنا دیں, گندم کے لیے بیج دے دیں, لیکن اگر رات کی نیند آرام سے نہ سو سکے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہر حکومت کی پہلی پرائرٹی ہوتی ہے. وہ جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے پیسے چودھری پرویز نے پولیس کو دیے تھے, ان کو ویل اکوپ کیا جائے اور دہشت گرد کا مقابلہ کر سکے. تھینک یو. جو ساری پرابلمز یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں سیڈ کی جیسے پرابلم ڈسکس ہوئی ہے, علی اکبر ایک R&D بیسڈ کمپنی ہے اور انشاءاللہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں کاٹن کے اوپر, ویٹ کے اوپر, اور انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر ہم ویٹ کی نئی ورائٹیز بھی انٹروڈیوس کروائیں گے جو کہ PSC کے ساتھ اویلیبل ہوں گی. اور جیسے کہ مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پلانٹ لگانا چاہیے, وہ بھی انشاءاللہ ہم لگانے کو تیار ہیں, وہ بھی انشاءاللہ لگائیں گے. اور ہم اور ایگریکلچر مارکیٹنگ پہ جیسے فوکس یہاں پہ آیا ہے کہ ایگریکلچر مارکیٹنگ ہونی چاہیے, وہ بہتر طریقے سے ہونی چاہیے, اس میں بھی انشاءاللہ ہم ایک کوئی پازیٹیو چیز لائیں گے.